کہ جیسے ہی یہ لیٹر آیا ہے باہر تو اس کا امپیکٹ جو ہے اس نے اس واقعے کو جو کہ اس وقت ہماری پوری توجہ کا مرکز ہونا چاہیے تھا، دا ریسرجنس کمنگ بیک آف ٹیررزم ویو ان پاکستان، اس سے ہٹا کر یہ ایک چسکا فروشی ہو گئی باقاعدہ۔ اس وقت دیکھیے جناب، کل میرا کوئی میں احمق نہیں تھا، میں نے باقاعدہ درخواست کر کے کہ جیسے ہی منگل کے دن یہ 6 آنریبل ججز کا لیٹر لیک ہوا تو میرا پہلا سوال ایک صحافی کے طور پر ہے کہ یہ لیک کس نے کیا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ جیسے ہی یہ لیک ہوتا ہے ساری اس کے ایک تو پوری اٹینشن ڈیورٹ ہو جاتی، نمبر 1۔ دوسری طرف یہ کہ اس کے لیک ہونے کے تقریباً 50 یا 60 منٹ بعد واشنگٹن میں امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان سے کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ خط آیا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ڈونلڈ لو صاحب تو کہہ رہے تھے کہ ہمیں پاکستان کی عدلیہ سے بہت امیدیں ہیں، ہم نے اسے کنیکٹ کیا اس سے، یس اور وہ شخص جو سوال کرنے والا تھا انٹرسپٹ، میں نے کہا یار یہ تو وہ شخص ہے جو انٹرسپٹ نابین ویب سائٹ کا غالباً ایڈیٹر ہے یار، اور انہوں نے ہی وہ سائفر کا پورا متن چھاپ دیا تھا، جس کے بارے میں جب اسی ترجمان سے پوچھا گیا کہ اس میں جو کچھ بتایا گیا ہے کہ ڈونلڈ لو کی اور اسد مجید صاحب کی یہ گفتگو ہوئی تھی تو کیا یہ واقعی یہ ہوئی تھی، تو اس نے نہ ڈینائی کیا نہ ایکسیپٹ کیا، بٹ اس کو کہا کہ جی اس کے قریب ترین ہے۔ ایک حوالے سے اس نے کہا کہ ہاں جی یہی متن ہے، تو ایک بات ثابت ہو گئی کہ وہ سائفر لیک انٹرسپٹ کو ہوا، ٹھیک ہو گئی بات۔ اب 2 دنوں سے پوری دنیا میں جو ڈسکس ہو رہی ہے سٹوری وہ یہ ہو رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 1 نہیں 2 نہیں 6 ججز نے باہم مل کر ایک خط لکھا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ریاست کے ادارے اپنے من پسند فیصلے لینے کے لیے ہم پر دباؤ ڈال رہے ہیں، اور وہ دباؤ ڈالنے کے لیے مبینہ طور پر کچھ جو کہانیاں بیان کر رہے ہیں وہ اس طرح کا تاثر دیتی ہیں کہ جیسے پاکستان جو ہے وہ لاطینی امریکہ کی بنانا ریپبلک ارجنٹین چلی میں جو 1980 وغیرہ کی دہائی میں ہوتا تھا، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن تو نہیں، خیر اس کو 2 دن بہت ہوتے ہیں بابا، آپ ریکور کر لیے۔ دیکھیں آپ کیا ریکوری ہوئی ہے؟ اس شخص کا سب سے کسی بھی جمہوری ملک میں باعزت شخص ہوتا ہے اس کا وزیر اعظم، آج اس ملک کا ایک باعزت شخص چل کے گیا۔ اچھا میں دیکھو اب آپ نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا ہے جو میں خدا نخواستہ میں کسی بھی ایک انسان کی جس کے پاس سرکاری عہدہ نہ ہو میں ان کی بھی بے توقیری نہیں کر سکتا۔ آپ برائے مہربانی الفاظ کے چناؤ میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے آپ واقعی دل سے دیانتداری سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے چیف ایگزیکٹو واقعتاً ساری طاقت قوت ریاستی قوت اختیار کا مرکز شہباز شریف ہے؟ اصل میں آپ ہیں پرانے لوگ، آپ کے زمانے میں صدر ہوتا تھا، اب حالات چینج ہو گئے۔ جب آپ میں نے آنکھوں کے سامنے 1973 کا کانسٹیٹیوشن بنا ہے تو میں نے تو جناب علی میں بھائی صاحب اس وقت میں اسکول کا طالب علم تھا۔ اب جو ہے ساری پاور کا مرکز وزیر اعظم، کابینہ اور وزیر اعظم۔ اچھا میں اس بات پہ یقین نہیں کرتا، میری نظر میں آپ دائرہ جمہوریت سے خارج ہو جائیں۔ سر آپ مجھے کر دیں، اللہ کا واسطہ ہے کر دیں، میں جھوٹ نہیں بول سکتا خالی اپنے آپ کو 2 نمبر کا جمہوریت پسند ثابت کرنے کے لیے۔ تو آپ نہیں ہیں پاکستان میں آدھا تیتر آدھا بٹیر نظام ہے، ہائیبرڈ ہے، اس میں ایک وزیر اعظم ہے جو بٹھایا جاتا ہے جو یہ دکھانے کو کہ ہمارے ہاں جمہوریت ہے۔ ہی از ناٹ چیف ایگزیکٹو ان دا ایگزیکٹ سینس آف دا ورڈ۔ دیکھیں آپ نے ابھی خود کہا کہ ڈیمیج ہیز بین ڈن، ڈیمیج ہیز بین ڈن۔ عدنان حیدر نے 2 ثبوت رکھنے آپ کے سامنے، ایک وزیر اعظم چل کے گئے، دوسرا وزیر قانون نے پریس کانفرنس کی کہ ہم نے ڈیمیج کو کنٹرول کر۔ جی نہیں، وزیر اعظم صاحب چل کے جاتے ہیں، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کیوں چل کے گئے، اس ساری بحث میں نہیں الجھتے، اپڈیٹ لے لیتے ہیں بھیا، بجائے کہ میں آپ سے عامر سعید عباسی جس کو میں نے اس وقت سے بھیجا ہوا تھا کہ خدا کے لیے ہمارے لیے کچھ لاؤ۔ السلام علیکم عامر بھائی۔ وعلیکم السلام سر۔ یار آئی ایم سوری آپ کو ایک مرتبہ پھر زحمت دے رہے ہیں، اجلاس ختم ہو گیا ہے، جو ایک اور فل کورٹ کا اجلاس یہ بھی کل کی طرح 4 بجے شروع ہوا اور افطار کے قریب ختم ہوا۔ کل آپ اعلامیہ کی توقع باندھ رہے تھے، آج بھی ہے یا آج بالآخر آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ اعلامیہ نہیں آنا؟
نصرت صاحب بہت شکریہ. کل بھی ہمیں یہ توقع تھی کہ اعلامیہ جاری ہوگا اور آج بھی یہ توقع ہے کہ اعلامیہ جاری ہوگا, لیکن ٹائم فریم نہیں دیا گیا. پتہ یہ چلا ہے کہ جو دونوں دن کے فل کورٹ میٹنگز تھی اس میں بہت اختلاف پایا گیا اس رائے کے ساتھ جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید اس معاملے کو انکوائر سپریم جوڈیشل کونسل میں یا ایون اوپن کورٹ میں کرنے کے بجائے معاملہ کمیشن کو بھیج دیا جائے کسی الگ کو. بنیادی طور کے اوپر پتہ یہ چلا ہے نصرت صاحب کہ اس میٹنگ میں جب کسی ایک رکن کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو ججز آف اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں بہت بہادر ہیں اور بریو انہوں نے یہ ڈیسیژن کیا, تو اس پہ پتہ چلا کہ انہیں ڈانٹ پڑ گئی اور یہ کہا گیا کہ یہ لفظ استعمال نہ کیا جائے. تو یہ کون سی میٹنگ کی آپ بات کر رہے ہیں, فل کورٹ کی میٹنگ یا وزیر اعظم اور یہ وہ بات؟ نہیں, فل کورٹ جی. جو فل کورٹ کی میٹنگ تھی اس میں کیونکہ تمام جو فاضل ججز ہیں وہ تمام موجود تھے, تو اس میں یہ پتا چلا کہ جب اس میں تمام ججز اپنی رائے دے رہے تھے تو اس میں ایک فاضل جو جج ہیں ان کی طرف سے جب یہ کہا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں انہوں نے بڑا بریو جو ہے وہ ایکشن لیا اور جو خط لکھا ہے وہ بڑا بہادری کا ان کا فیصلہ ہے, تو اس پر پتا چلا کہ انہیں تھوڑی سی ڈانٹ پڑ گئی اور پھر ڈانٹ پڑی. تو اس کا مطلب ہے ڈانٹ چیف جسٹس کی جانب سے پڑی نا. خدا کا واسطہ ہے چیف بھائی, میں یوٹیوب نہیں کر رہا, میں ایک ذمہ دار ہوں, بس انہوں نے کہہ دیا ڈانٹ پڑ گئی بھی, کہیں سے آواز آ گئی. شکریہ. اچھا ہاں جی بتائیے. جی, اور اس کے بعد یہ پتا چلا کہ جو کچھ ارکان ہیں ان کی یہ رائے تھی کہ اس معاملے کے اوپر نہ صرف اوپن کورٹ میں پروسیڈنگز کی جائیں بلکہ اس میں فل کورٹ جو ہے وہ اس کو نہ صرف انکوائر کرے اور پوری طرح اس کی چھان بین ہو, اور اگر اس میں جو الزامات ہیں وہ درست ہوں تو پھر اس کے اوپر پروسیڈ کیا جائے, اور اگر یہ غلط ہوں تو پھر ان غلط الزامات لگانے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے. لیکن پتہ یہ چلا کہ اس میں ابھی تک اختلاف پایا جا رہا ہے. انہی اختلافات کی بنیاد کے اوپر ہی اعلامیہ جاری نہیں ہو رہا, اور اعلامیہ جو جاری نہ ہونے کی بنیادی وجہ وہ یہی ہے کہ کیونکہ اختلافات پایا جاتا ہے, تمام جو ججز ہیں وہ ایک پیج پر نہیں ہیں, اور اس میں سے بیشتر جو ہیں ان کی یہ رائے ہے اور جن کی میجورٹی بھی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو ایگزیکٹو کے حوالے کر کے کورٹ کو اپنا پروسیڈ جاری رکھنا چاہیے. اب یہ بتائیے عامر, آپ کے خیال میں آج جو وزیر اعظم صاحب تشریف لے گئے چیف جسٹس صاحب سے ملنے, یہ ان کا اپنا انیشیٹو تھا یا انہیں غیر رسمی طور پر ہم کہہ لیں کہ بلایا گیا کہ صاحب آپ کیا سوچ رہے ہیں ایز چیف ایگزیکٹو اس معاملے کے بارے میں؟ جی نصرت صاحب, پہلے یہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ جو ریکویسٹ ہے یہ پرائم منسٹر آفس سے آئی ہے, لیکن آج لا منسٹر نے جو وزیر قانون ہیں انہوں نے خود یہ کہا کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی درخواست اور خواہش پر ہوئی ہے اور انہی کی خواہش پر ہوئی ہے. لہٰذا اس میں جو بہت سے اب عامر ایک منٹ رکیے گا, اپنی جان کی امان پاتے ہوئے پورے عزت اور احترام کے ساتھ جی میں یہ سوال اگر اٹھاؤں تو یہ واجب ہوگا کہ جناب چیف جسٹس صاحب, خط تو آپ کو لکھا گیا ہے, اس کا جواب کوئی آپ نے فراہم کرنا ہے, وزیر اعظم صاحب کو سمن کر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ سمن تو نہیں کیا. چلے جی, غیر رسمی پیغام بھیج کر کے سر میرے ساتھ, کیونکہ ابھی تو چائے کا بھی نہیں کہا جا سکتا, رمضان ہے, تو ذرا مل لیجئے گا, میری گاڑی آج کل خراب ہے, آپ سے مشورہ لوں گا. ظاہر ہے کہ وہ اسی خط کو ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے نا کہ what is to be done. اچھا جی, ان سے کہا کہ آپ تشریف لے آئیے گا. جی سر, میں جی ان کی کئی شان میں گستاخی نہ ہو جائے کہ انہوں نے درخواست کی کہ جناب وزیر اعظم صاحب ذرا یہاں سے ہوتے جائیے گا, آپ کے دفتر کے پاس ہی. وزیر اعظم بھی چیف ہے نا سر, تو ایک چیف دوسرے چیف سے مل رہا ہے, کیونکہ انکوائری کرنی ہے تو ایگزیکٹو اگر انکوائری کر لیں, جو بات آج کی بھی وزیر قانون. جی عامر بھائی. دیکھیے عدنان صاحب, جتنے بھی لوگوں سے ہماری بات ہوئی ان کا یہ خیال ہے کہ 2 دن کا جو فل کورٹ میٹنگ ہے اس کے بعد وضاحت نہ آنا اور اعلامیہ جاری نہ ہونا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے اور تمام چیزیں ایک پیج پر نہیں ہیں, اور بہت شدید اختلافات پائے جاتے ہیں ان تمام ممبرز کے اندر جو اس میٹنگ میں شرکت کرتے ہیں. لہٰذا انہی اختلافات اور انہی
कंसेंसस ना होने की बुनियाद के ऊपर ये शायद मामला अब एग्जेक्टिव की तरफ भेजा जा रहा है और उसमें मुत्तफिका तौर के ऊपर ये मामला नहीं भेजा जा रहा, बल्कि ये सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की और चीफ एग्जेक्टिव की जो मुलाकात हुई है उसके बाद ये मामला एग्जेक्टिव की साइड पर चला गया है और एग्जेक्टिव ने ये कहा कि कल काबीना की मीटिंग बुलाकर इसके ऊपर बाकायदा कमीशन बना लेकिन दिया अब जाएगा। काबीना की जो है वो भी इजलास भी मुलतवी कर दिया गया है। जी, और कल जो काबीना का इजलास था वो भी मनसूख हो चुका है, मुलतवी है। कल का दोबारा उस काबीना का इजलास बताने के हवाले से नहीं बताया गया, लेकिन जो तमाम तर मालूमात अब तक सुप्रीम कोर्ट की इमारत से बाहर आ रही हैं उसमें ये पता चला है कि इख्तलाफात शदीद हैं और बेशतर जो अरकान हैं वो ये समझते हैं कि इस मामले के ऊपर न सिर्फ इंक्वायरी करके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए बल्कि इस मामले को वंस फॉर ऑल सेटल होना चाहिए। लेकिन क्योंकि इसमें लगता यह है कि जो चीफ एग्जेक्टिव हैं वो उनकी जो आज मुलाकात हुई है उसके बाद जब ये मामला फुल कोर्ट में आया तो इसके ऊपर भी शदीद सवालात उठाए गए जो चेयर थी उनसे कि आपने इस पूरे मामले के ऊपर एग्जेक्टिव की तरफ क्यों मामला रेफर कर दिया है, क्योंकि जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट आजाद अदलिया और एक खुद मुख्तार इदारा है, उसमें एग्जेक्टिव की तरफ से यहाँ पे एक सवाल है मेरे जहन में और आपसे है, आमिर से। आमिर प्लीज मुझे 1 मिनट दीजिएगा। मामला अदलिया का है, लिखा भी चीफ जस्टिस को गया है, तो जो अदलिया चाह रही है कि मैं इसका बोझ ना उठाऊं, ये चीफ अभी तक तो ये तासुर है ना, तासुर तो यही मिल रहा है जी। इस खत का जिसकी संगीनी और नजाकत हम सबको महसूस हो रही है कि हमारे ऊपर होने वाला बड़ा दहशतगर्दी का हमला कहीं बहुत पीछे रह गया है, अदलिया उसका बोझ उठाने में अदालत उस्मा क्यों इतनी रिलेक्टेंट है सर? देखिए अदनान साहब, मैं आमिर भाई प्लीज मैं जरा, क्योंकि नुसरत साहब ऑफ कोर्स हमारे सीनियर हैं तो जरा चीजों को हम चाहते हैं प्लीज कि आसान अल्फाज में समझा सकें। हम पूरा पाकिस्तान तो चीफ जस्टिस की जानिब देख रहे हैं ना सर। चीफ जस्टिस साहब भी जानते हैं कि पत्नी अजीज में अदलिया की बिलाखिर कितनी कुव्वत और ताकत है। आगे बात करें, बस छोड़े प्लीज। मसला ये भाई साहब, मैंने जितना मैं जवाब दे सकता दे दिया, बस ये मेहरबानी आपकी मेरे पे एहसान कर। काश के मैं आप जितना बहादुर, मैं आपकी थ्योरी मान लूं, डैमेज हैज बीन डन, डैमेज हैज बीन डन। मैं प्राइम मिनिस्टर को बहुत इज्जत देता हूं, उनके चले जाने के बाद मैं समझ आपका अपनी राय है ना, मेरी अपनी राय है, मैं आपकी थ्योरी थोड़ी देर के लिए अडॉप्ट करता हूं। तो वो डैमेज हैज बीन डन सबको नजर नहीं आ रहा कि उसको अब रेस्क्यू या रिकवर भी करना है कि नहीं? आई डोंट थिंक सो। मेरा ख्याल है, इनका ख्याल है कि अगर वो जो देखिए अगर डैमेज को कवर कर लिया होता और कंसेंसस के साथ ये चीज़ हो गई होती, फ़र्ज़ कीजिए कल ये मेजॉरिटी ने ये कहा होता कि साहब इस पे हमारा लेना देना क्या है, हाँ किसी ने राय दी हो कि सर हम आज खुद नोटिस ले लेते हैं, उसको लेट से हम फ़र्ज़ कर लेते हैं चीफ जस्टिस साहब ने कबूल नहीं किया, तो एक राय ये आई होगी, मे बी वी कैन सेफली प्रिज्यूम, क्योंकि हम तो कोई स्पेकुलेट नहीं कर सकते हैं जी जब तक वहाँ से हमें नहीं कोई इत्तला आएगी। अगरचे पूरी दुनिया में हर तरह की कहानी अब तक फैल चुकी है, जिस वजह से मैं मजबूर हूं ये बात दोहराने पे, इसरार करने पे कि जी डैमेज हैज बीन डन। एनीवे, कि दूसरी राय ये आ गई होगी कि साहब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल तो ऐसा है नहीं, जिन जजेस ने खत लिखा है एक राय ये आई होगी कि साहब ये खत लीक किसने किया है, ये तो मिसकंडक्ट किया है जजेस ने खत लिख कर, इसमें इस तरह की एक मुख्तलिफ राय आई होगी ना, तो उसमें हो सकता है कि एक ज्यादा एक मुनासिब ये हुआ हो कि सर आप एग्जेक्टिव से कह लें, क्योंकि आफ्टर ऑल इन द कंट्री चीफ एग्जेक्टिव हैं और जिन लोगों पे इल्जाम है कि जी उन्होंने कुछ जजेस पर दबाव डाला, तो वो चीफ एग्जेक्टिव के मातहत आते हैं, तो साहब आप उन तक कन्वे कर दें कि जी आप इंक्वायरी कर लें। शायद इस वजह से वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल साहब पे मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनका ये ख्याल था कि हम ये मुतमईन हो जाएंगे। अब आमिर ये कह रहे हैं कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट की ईवानों से जो सदाएं गूंजती हुई सुनाई दी हैं, तो उन दीवारों के भी कान जो होते हैं तो कभी कभी दीवारों की जबानें भी होती हैं, तो वो जो बाज गश्त इन्होंने सुनी है वो इन्हें ये दे रही है कि शायद वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने जिस कमीशन बनाने का इंदिया दिया है उसे काफी हजरात जो वहां बैठे हुए थे वो कबूल नहीं कर रहे। आपने तस्हीह की आमिर की कि भाई कल वो काबीना की मीटिंग मुलतवी कर दी गई है, अगर मामला इतना संगीन है जो कि है
تو ایگزیکٹو جو حکومت ہے وہ اس کو سنجیدہ ہی نہیں لے رہی. انہوں نے کہا کوئی گل نہیں, باقی کام کر لیں گے یا پھر پرسوں کر لیں گے. مطلب اس کو تو فار گرانٹیڈ لیا جا رہا ہے. کس لیے بابا اس وجہ سے لیا ہوگا کہ ان تک بھی یہ بھنک آئی ہوگی. عامر پلیز آپ بتائیے گا اگر آپ تک کوئی سلسلے میں اردو کیونکہ فیلڈ میں آپ تھے کہ غالباً یہ جو ہم نے تجویز پیش کی ہے اٹارنی جنرل اور وزیر قانون کی پریس کانفرنس کے ذریعے, یہ کوئی اتنی پسند نہیں کی گئی ہے. شاید اس وجہ سے کہ پہلے کوئی اور طریقہ استعمال کرتے ہیں اور انفارمل طریقہ کرتے ہیں. میں سر ایڈ کرتا ہوں. سر دیکھیں, جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا ہے نا سر, وہ اس خط کو بہت آسانی سے انڈر دا کارپٹ نہیں کیا جا سکتا. وہ تو صحیح ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ خط یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف ہمارے ساتھ کچھ ہوا ہے. وہ اس کا اگر آپ اس کا کانٹینٹ دیکھیں, جس نے بھی وہ خط لکھا ہے اس نے بہت کمپریہنسولی وہ خط لکھا ہے اور بڑی اس نے ٹیکنیکلی اس میں شوکت عزیز صدیقی کیس کا حوالہ دیا ہے. بنیاد اس نے بنایا ہے شوکت عزیز صدیقی کیس کو, جس کو نہ صرف یہ حکومت جو ہے یہ بھی اس وقت درست مان رہی تھی, بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر مہر بھی لگائی. اسی کے تسلسل میں یہ خط لکھا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ وہ واقعات تھے اور اس کے بعد پھر یہ واقعات ہوئے. لہٰذا اب اگر جب بھی انکوائری ہوگی تو بات شروع شوکت عزیز صدیقی کیس سے ہوگی. تو یہ معاملہ اتنی آسانی سے شوکت عزیز صدیقی کا حوالہ اس لیے دیا گیا عامر بھائی, آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں, تاکہ جو موجودہ حکومت ہے جو ووٹ کو عزت دو کے نعرے پر کھڑی ہوئی, جنہوں نے شوکت عزیز صدیقی کو ہر اپنی پریس ٹاک میں, تقریروں میں اور جلسوں میں اس کے دفاع میں کھڑے ہوئے تھے نا, یہی مریم نواز تھی, یہی نواز شریف تھے, یہی نون لیگ کی لیڈرشپ تھی, کہ آج اگر ان کی حکومت ہے, مطلب مجھے تو لگا تھا کہ اعظم وزیر تارڑ کے نصرت صاحب نے ٹھیک کہا, میں نے تنزیہ کہا کہ ایک جاندار پریس کانفرنس کریں گے. ان کی پریس کانفرنس تو ایسے تھی جیسے ان کو کچھ سانپ سونگ گیا ہے اور زبردستی ان کو کہا گیا کہ بیٹا یہ پریس کانفرنس بھائی آپ جا کے کر دیں. تو اعظم وزیر تارڑ صاحب کو تو چاہیے تھا کہ آج وہ کھڑے ہو جاتے کہ جو کچھ ہمارے ٹائم میں ہوتا رہا تھا, ہمارے ساتھ ہوا وہی دوبارہ دہرایا جا رہا ہے اور ہم ان کو کٹہرے میں لائیں گے. عدنان صاحب میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں, آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ حکومت اس کو سیریس نہیں لے رہی, یہ حکومت کے گلے کی ہڈی بن گیا. حکومت کیا بلکہ پورے جو ریاستی نظام ہے اس کے لیے اس خط نے جو ہے وہ بہت پرابلمز کریٹ کیے ہیں. اور جس طرح نصرت صاحب فرما رہے ہیں کہ ڈیمیج ہیز بین ڈن, وہ ہو چکا ہے اور اب اتنی آسانی سے نہ تو اس کو اگنور کیا جا سکتا ہے, نہ اس کو کسی کمیشن کے حوالے کیا جا سکتا ہے. اور ایسے کمیشن, جو ریٹائرڈ جج کی بات ہو رہی ہے, تو ریٹائرڈ ججز کے تو آپ کو بھی پتا ہے یہاں پہ جو کمیشنز کا حال ہوتا رہا, ہم نے تو ایون سرونگ ججز کے کمیشنز کو دیکھا کہ ان کے اوپر کچھ نہیں ہوا. مجھے یاد ہے میمو کمیشن تھا, اس میں ایون جو موجودہ چیف جسٹس ہیں عزت مآب فائز عیسیٰ صاحب, یہ خود اس کی سربراہی کر رہے تھے. یہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اس میں تھے, چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ مشیر عالم صاحب تھے اس میں. اس کمیشن نے بڑی کمپریہنسو اپنی پروسیڈنگز کی, منصور اجاز صاحب کو بلایا, حسین حقانی کو بلایا, بہت کمپریہنسو. بھائی آپ حالیہ تاریخ کی بات کر رہے ہو تو فار دا ریکارڈ آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ملک میں سب سے بڑا سانحہ جو ابھی تک ہوا ہے, دیٹ واز سپریشن آف ایسٹ پاکستان, بنگلہ دیش کا قیام. اس کے اسباب کی تحقیق کے لیے جسٹس حمود الرحمان صاحب, جو کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوا کرتے تھے, ان کی سربراہی میں بھی انکوائری کمیشن بنا تھا, جس کی رپورٹ کی کچھ جھلکیاں جو ہیں وہ ہمیں بھارتی میڈیا میں دیکھنے سے ملی. اور پھر جنرل مشرف صاحب کی حکومت نے ہوا کہ چلیں جی یہ رپورٹ کو آپ پبلک کر دیں. تو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. پھر کیا کریں آپ؟ اب وہ ریٹائر پہ راضی نہیں تھے عامر بھائی, حاضر پہ راضی نہیں ہیں آپ, کیا کریں؟ نہ عامر کی رضامندی اس میں شامل ہے. حوالہ دیا مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی ملاقات کے بعد یا پھر یہ ہے کہ کوئی ایسا موقع فراہم کیا جائے کہ یہ جو فل کورٹ ہے اس کی ان کیمرہ میٹنگ ہو رہی ہے نا, ہم تو یہ تو جو بات کر رہے ہیں یہ باز گشت جو صدا ہے جو دیواروں سے آ رہی ہے, ٹھیک ہے, وہاں پر چیف ایگزیکٹو صاحب کو سمن کرنے باقاعدہ انفارملی کہ جی ان کیمرہ ہمیں بتائیے ہاؤ ٹو موو اباؤٹ اٹ. ان کی بھی ایک عزت بنے گی اور زیادہ وقار میں اضافہ ہوگا. وہاں پہ وزیر قانون صاحب بھی بیٹھ جائیں, وہاں پہ اٹارنی جنرل بھی بیٹھ جائیں, ان تینوں کو مدعو کر لیں, کوئی راستہ نکال لیں.